پیارے بچوں سنو کہانی، میری کہانی قرآن کی زبانی۔ جھوٹا کہیں کا۔ قاسم بہت نیک انسان ہے۔ شہر میں لوگ قاسم کی ایمانداری کی تعریف کرتے ہیں۔ ایک شام جب قاسم گھر پہنچے، ابا جان آپ نے کہلایا تھا، میں نے ظہیر کو پیسے دے دیے ہیں۔ میں نے کب کہا تھا ظہیر کو پیسے دینے کے لیے؟ ظہیر نے بتایا تھا ابا جان۔ وہ جھوٹا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہمارا پڑوسی ہے اور اکثر یہاں پہ آتا رہتا ہے۔ میں تو اسے اپنے بیٹوں جیسا ہی سمجھتا ہوں۔ پتہ نہیں یہ ظہیر اتنا جھوٹ کیوں بولتا ہے۔ لوگ ضرورتاً جھوٹ بولتے ہیں، لیکن ظہیر عادتاً جھوٹ بولتا ہے۔ ایک بار ظہیر نے قاسم کو بتایا تھا کہ میرے ابا جان میرے بچپن میں ہی گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے، تب سے میں ہی اماں کی دیکھ بھال کرتا رہا ہوں۔ اس دن سے قاسم نوجوان ظہیر کا بہت خیال رکھنے لگے۔ وہ ظہیر کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتے، لیکن بعد میں قاسم کو معلوم ہوا کہ ظہیر نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے۔ یہ بات قاسم کو تب معلوم ہوئی جب ایک دن ظہیر کی اماں نے قاسم سے کہا، قاسم بھائی کل ظہیر کے ابا کی برسی تھی، وہ فاتحہ کی مٹھائی دینے آئی تھی۔ ظہیر کی اماں بھی قاسم کی عزت کرتی ہیں، انہیں معلوم ہے قاسم ان کے بیٹے ظہیر کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے وقار بیٹا کہ ظہیر نے اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ بیٹا ذرا میرے پاس آؤ۔ ظہیر کی ایک بڑی خوبی ہے کہ وہ قاسم سے بہت ادب کے ساتھ پیش آتا ہے۔ سبھی ظہیر کے تمیزدار ہونے کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ انتہائی ادب سے بڑوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے۔ جی چچا جان۔ بیٹا کل مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کیا تم مجھے لے کر چلو گے؟ جی ضرور چچا جان، میں شام میں فارغ ہوتا ہوں، میں آ جاؤں گا۔ کیا مجھے اس سے پیسوں کی بات کرنی چاہیے؟ نہیں، ابھی نہیں، پھر صحیح۔ میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو ایسے ہی جھوٹ بولنے سے باز رکھوں۔ اسی لیے میں نے اپنے ڈاکٹر صاحب سے بات کی ہے، میں ظہیر کو ان کے پاس لے کر جاؤں گا۔ السلام علیکم۔ چلیے چچا جان ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، دیر نہ ہو جائے آپ کو۔ شہر میں ڈاکٹر خلیل کی بہت شہرت ہے، وہ دماغی امراض کے ماہر ہیں۔ چونکہ ڈاکٹر خلیل قاسم کے بہت اچھے دوست ہیں، اس لیے وہ قاسم کو شام کا وقت دیتے ہیں۔ ظہیر بیٹا تم یہی بیٹھو، میں چیک اپ کرا کر آتا ہوں۔ جی بہتر چچا جان۔ تمہارا نام ظہیر ہے، تمہیں ڈاکٹر صاحب بلا رہے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ آؤ آؤ بیٹھو۔ یہ میرا بھتیجا ظہیر ہے۔ نہ جانے کیوں ڈاکٹر نے مجھے بلایا ہے، ہو سکتا ہے قاسم کی دواؤں کے بارے میں ضروری ہدایات دیں۔ قاسم تمہاری تعریف کرتے رہتے ہیں، تم کیا کام کرتے ہو ظہیر؟ میں ہول سیل پر دوائیں دکانوں پر پہنچاتا ہوں۔ اوہ یہ تو بہت حیرانی کی بات ہے۔ ظہیر تو مجھے پہلے بتا چکا ہے کہ وہ ٹھیکیداری کا کام کرتا ہے، اور میں یہی سمجھتا رہا کہ ظہیر چھوٹی موٹی ٹھیکیداری کرتا ہے، گلیوں میں راستوں کو بنوانے، مرمت کرانے اور نالے وغیرہ بنانے کا کام ٹھیکیداری کے اوپر کرتا ہے۔ اب پھر اس نے جھوٹ بول دیا۔ قاسم مجھے پہلے ہی بتا چکے تھے کہ ظہیر کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے۔ انہوں نے کہا تھا ظہیر ضرورت کی وجہ سے نہیں، عادت سے مجبور ہو کر جھوٹ بولتا ہے۔ اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے ظہیر بیٹا، تو کیا تم مائسین بھی سپلائی کرتے ہو؟ جی ہاں، آج کل تو مائسین کی کافی سپلائی کر رہا ہوں۔ ظہیر بیٹا اس نام کی کوئی دوا نہیں ہے، تم اتنے بڑے بڑے جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ میں ظہیر تم کوئی شرم محسوس نہیں کرو، بس یہ بتاؤ کس وجہ سے تم جھوٹ بولتے رہتے ہو؟ پتہ نہیں کیوں، میرے دماغ میں بس جھوٹ ہی آتا ہے ڈاکٹر صاحب۔ مجھے معلوم ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہے؟ بتاؤ کیوں جھوٹ ہی آتا ہے اس کے دماغ میں؟ یہ دیکھو، یہ انسان کا سر ہے، اس میں دماغ کا ایک حصہ آگے پیشانی میں دکھایا گیا ہے، اسے ناسیہ کہتے ہیں۔ یہ دیکھو، ابھی ہم ناسیہ کی ہی بات کریں گے۔ یہ دماغ کا وہ حصہ ہے جو سر میں آگے پیشانی میں ہوتا ہے۔
یہ ڈاکٹر صاحب آخر ہمیں دماغ کے مختلف حصوں کا کیوں بتا رہے ہیں؟ پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب نے کیا باتیں شروع کر دی ہیں۔ ناسیہ میں ہی خیالات اور جذبات تو آتے ہیں، بلکہ ناسیہ ہی انسان کے دماغ میں گہری باتوں کا مرکز ہوتا ہے۔ ارے یہ کیا بات کی ڈاکٹر صاحب؟ گنہگار ناسیہ میں جھوٹ ہی جھوٹ آتا ہے۔ اور ایک مزیدار بات بتاؤں، جھوٹوں کے اس حصے میں یعنی ناسیہ میں سفید مادہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ظہیر کے دماغ سے یہ مادہ نکال دیں۔ کاش ایسا ہو سکتا، صرف اللہ ہی نکال سکتا ہے۔ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية۔ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے۔ ناصية كاذبة خاطئة۔ اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ غور کرو اس نے یہ کہا ہے، اس سب میں کیا راز چھپا، سورج چاند چمکتے تارے، روشن روشن پیارے پیارے دریا۔